السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے واٹ از آرگنائزیشنل بیہیویئر۔ تو اس سے پہلے ہم چلتے ہیں، ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ ہم کیڈٹ کالج ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا بہت پسند کی جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا اسکوپ بھی بڑھ رہا ہے، پورے پاکستان میں پھیل رہے ہیں۔ آخر کیوں کیے جاتے ہیں؟ وہاں اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مختلف قوموں کے، مختلف علاقوں کے اسٹوڈنٹس یا لڑکے لڑکیاں اس میں آتے ہیں، پھر ایک سانچہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر وہ ڈھالتے ہیں، صحیح ہے۔ ان کی اپنی جو پسند ناپسند ہے وہ وہاں پہ کمزور ہو جاتی ہے، جو ادارے کی پسند ناپسند ہے، جو ادارے کے آبجیکٹیوز ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جو وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ پروڈکٹ تیار ہو کے نکلتی ہے تو مارکیٹ میں ایک کارآمد لوگوں کے طور پہ جو نا وہ پہچانی جاتی ہے، تو لوگ اسے پسند کرتے۔ اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں، اپنے اپنے ڈسپلنس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے تقوی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیس کیا ہے کہ ہم اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیہیویئر کے سائزز کو کم کر دیتی ہے، انڈیویجولس کے، صحیح ہے، اور وہ ادارے کے بیہیویئر کو اس کے اندر جو نا انڈکٹ کر دیتی ہے، تو وہ آدمی کام کا ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو دوسرا پہلو لیتے ہیں تو آپ دیکھیں، جب بھی ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں دس از مائی لائف اسٹائل، کہتے ہیں نا۔ آج کل تو ماشاء اللہ بہت سارے جو ہے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پہ لائف اسٹائل کے نام سے پیجز بنے ہوئے، دس از مائی لائف اسٹائل۔ تو جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں نا تو ہم یا اپنی ذاتی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ لائف اسٹائل ہے۔ معاشرے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رویے ہیں۔ مثال کے ہم کہتے ہیں یار ہمارا معاشرہ بیس ہو گیا، یا ہمارا معاشرہ بہت مہمان نواز ہے، دونوں صورتیں ہیں نا، اچھی بری ہر معاشرے میں کام ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے رویے کہلاتے ہیں۔ ملک کی جب بات ہوئی تو کلچر کہلاتا ہے، یار اس ملک کا کلچر ایسا ہے، اس ملک کا کلچر ہے۔ یہ ساری چیزیں آلموسٹ ایک ہی ہیں۔ جب آرگنائزیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی پھر رویے کہلاتے ہیں۔ تو آرگنائزیشن میں کیا کہلاتا ہے؟ یہ رویہ، کہ لائف سٹائل جو ہمارا، تو چاہے وہ لائف سٹائل ہو، چاہے وہ رویے ہوں، چاہے جو ہے کلچر ہو، آلموسٹ یہ چیزیں ساری ایک جیسی ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن ہے کیا۔ آرگنائزیشن ہے مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ڈفرینٹ پیپل ورک ٹوگیدر فار اے کامن آبجیکٹیو۔ تو یہ ہوتا ہے ادارہ۔ بیہیویئر کیا ہے؟ بیہیویئر ادارے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ادارے کی سے بات کر رہے ہیں، آرگنائزیشن بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں۔ بیہیویئر کیا ہے کہ کوئی سنگل امپلائی ہو یا گروپ ہو، وہ ادارے میں کے تمام ایشوز اور معاملات کے اوپر وہ ایکٹ یا ری ایکٹ کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی پالیسی ہو، پرانی پالیسی ہو، کوئی نئی پالیسی ہو، کوئی انفراسٹرکچر ہو، کوئی ٹرانسفر ہو، کوئی پروموشن ہو، کوئی انکریمنٹ ہو، ان سارے معاملات میں تو اس کا جو کنسنسس ہے نا، یہ ہمارا رویہ کہلائے گا۔ اس کا جو مین نکالیں گے نا، کہ کسی ادارے کے اندر، جیسے میرے ادارے میں کوئی 2700 امپلائیز کام کرتے ہیں، صحیح ہے، تو جس امپلائیز جہاں پہ 2700 لوگ کام کرتے ہیں، تو اس کا جو مجموعی طور پہ جو نٹ شیل ہے، جو 51% لوگ کر رہے ہیں، وہ میری پہچان بن جائے گی ادارے کی، یعنی جہاں میں خود امپلائی ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں فی الحال۔ تو اس کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تو یہ کہلاتا ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر۔ اب آپ دیکھیں ہر ایک کے بیہیویئر الگ ہے۔ بہت سے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہاں ڈسپلن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو مذہب ریلیٹڈ ہیں وہاں تقوی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو اسکول کالجز ہیں وہاں مہذب پن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو اکیڈمکس کے ہیں، تو یہ ان کے بیہیویئرز ہیں نا، وہ والے اکیڈمکس میں وہ والے مہذب نہیں ہو سکتے، وہ کم ہوتے ہیں، وہ والے تقوی میں کم ہوتے ہیں، وہ والے ڈسپلن میں کم ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے، کیوں کیڈٹ کالج والے، میں نے جان بوجھ کے کیڈٹ کالج کی مثال لی کہ یہ ابھی ڈسپیوٹس نہیں ہے اس کے اوپر اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کیوں کیڈٹ کالج والے جو نا وہ چاہتے ہیں، یا کیوں میرا ادارہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایک بیہیویئر ہو، کیوں آپ کا ادارہ چاہتا ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کریٹ ریسپیکٹیبل ورک انوائرمنٹ۔ ایک ایسا ادارہ میں سب کام کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجنا پسند کرتے ہیں جہاں کا انوائرمنٹ ایک ریسپیکٹیبل ہوتا ہے۔ جب ہمارا ایک آپ ٹالرنس کا جو نا وہ مل جائے گا نا، جب آپ دیکھیں نا دنیا کے ان ملکوں میں مائگریشن زیادہ ہو رہی ہے جہاں ٹالرنس زیادہ ہے، جہاں ریسپیکٹ زیادہ ہے اپنے سٹیزنس کی، اپنے عوام کی، ان جگہوں پہ دیکھیں مائگریشن سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا میں ترقی جو ہے نا کسی ایک خاص ملک کی ہو رہی ہے، لیکن مائگریشن وہاں بہت کم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں کے اداروں کے اندر ریسپیکٹیبل انوائرمنٹ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا۔ نمبر 2 ہے ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف امپلائیز۔ جب امپلائیز جو ہے ایک ریسپیکٹیبل ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی سارا کا سارا فوکس اسی پہ لگاتے ہیں جس کام کے لیے وہ آئے ہیں۔
وہ دائیں بائیں والی چیزوں پہ نہیں کرتے، کیونکہ سکون سے بیٹھے ہیں، وہ سمجھے ریڈار کے سامنے بیٹھے ہیں جن کا کام یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جہاز آ رہا ہے، ٹیک آف کر رہا ہے، کون لینڈ کر رہا ہے، کون ان کی حدود میں شامل ہوا ہے۔ تیسرا ہے انکریز انڈیویجول اور آرگنائزیشن پرفارمنس۔ جب سب سکون سے ہوتے ہیں تو ادارے کی بھی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے اور انڈیویجول کی بھی ہوتی ہے۔ عام زبان میں کہتے ہیں چخ چخ نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی مسئلے نہیں ہوتے، کوئی تنگڑیاں نہیں دے رہا ہوتا ہے دوسرے کو، کوئی نیچا نہیں دکھا رہا ہوتا، تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ادارے پیدا ہوتے۔ چوتھا ہے آپریٹ آرگنائزیشن ایفیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی، کہ وہ ایفیشینسی کے ساتھ کام کرتا ہے ادارہ، بالکل سکون کے ساتھ۔ اچھی ایئر لائن میں آپ سفر کریں تو ایک ہی افسر ٹیک آف کرے گا نا، اس کے بعد اس اناؤنسمنٹ تک کہ جب وہ بتاتا ہے کہ ہم لینڈ کرنے والے ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں ہوتا ہے اس وقت۔ تو جہاں اداروں کے اندر آرگنائزیشنل بیہیویئر ایک بنایا جاتا ہے، وہاں جو اے بی سی جہاں پہ کئی مطلب لاکھوں امپلائیز ہوتے ہیں، سب کو ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے، جیسے میں نے کیڈٹ کالج کی مثال دی، اور اس سانچے سے ڈالنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، پرزوں کی طرح جس طرح مشین میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں آپس میں ڈفرینس آف اوپینین نسبتاً کم ہوتا ہے، ان میں ڈفرینسز بھی کم ہوتے ہیں، جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور سب لوگ اپنے اپنے کام پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کیسے جاتا ہے؟ یہ تو سب چاہیں گے نا اتنی اچھی چیز ہو جائے، تو کیا کیسے جائے؟ اس کو کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس 5 پوائنٹس ہیں۔ جو بھی ڈرائیور ہے نا اس ادارے کا، اس ڈپارٹمنٹ کا، جیسے ایک ڈپارٹمنٹ کا میں ڈرائیور ہوں فرض کریں، اب مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جناب کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے علوم ہیں، 5 کم سے کم، یہ 5 میجر ہیں جس کو پر میں عبور حاصل کر کے اپنی ٹیم کو کم سے کم جو ہے نا اپنے ادارے میں بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کا جو بیہیویئر ہے اس کو بہتر کر سکوں گا۔ نمبر ہے سائیکالوجی۔ ہر انسان جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہو نا، میں 5 فٹ 5 انچ کا دیکھنے میں نظر آ رہا ہوں، تو اس سے کہیں گنا میرے ایک اندر کا انسان موجود ہے جو میں نے آپ سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو آپ نے بھی مجھ سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں وہ کھوجنا پڑتا ہے، اس کی سائیکالوجی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا سائیکالوجی کا پڑھنا تھوڑا سا ضروری ہے ہیڈس کے لیے، ادارے چلانے والوں کے لیے۔ اس کی سائیکالوجی کے ٹیچر کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ لوگوں کی نفسیات کیسی، اس نفسیات کے حساب سے ہم نے کہاں ان کو پانی کا انجیکشن دینا ہے اور کہاں ہم نے جو ہے نا وہ پنشمنٹ کا انجیکشن دینا ہے، کہاں ہم نے اسٹک استعمال کرنی ہے، کہاں کیریٹ استعمال کرنی ہے، لیکن ان کی لمیٹیشنز کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسرا تو پہلا علم یہ آپ کو آنا چاہیے۔ دوسرا ہے سوشیولوجی۔ آپ نے تو انجیکشن لگا دیا جناب، اس کو پانی کا بھی لگا دیا، سارا لگا دیا، لیکن باہر جہاں سے آ رہا ہے وہاں کے مسئلے مسائل، رات بھر اس کے گھر میں اگر پوری رات اگر اس کے گھر میں لائٹ نہیں تھی تو شاید ہی وہ ممکن ہے کہ صبح وہ 8 بجے آپ آفس سے پہنچ جائے۔ اس نے صبح اٹھ کے تھوڑا آرام بھی کرنا ہوگا، پھر استری جو کرنی تھی وہ بھی نہیں، تو بہت سارے عوامل۔ تو باہر کی جو معاشرے کی نفسیات ہے، افراتفری ہے، سکون ہے، ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جتنے بھی نئے گھر بنتے ہیں موسٹلی، چاہے وہ کالونیز نہیں بنے، وہ بھی گرل لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دروازے 2 لاک کر رہے ہوتے ہیں، لاک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایکوپمنٹس بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کیمرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جن ماحولوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ یہاں آئے گا ہی آئے گا۔ آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوا، بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کا روم ہے، لیکن وہ جو آپ کا امپلائی باہر سے آ رہا ہے اور ڈسٹ میں سے اور دھوئیں میں سے ہوتا آ رہا ہے، اس کے کپڑوں پہ اور اس کے بالوں پہ تو اس کے اثرات رہیں گے نا۔ تو سوشیولوجی آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے رواج کیا ہیں، ہمارے سوچیں کیا ہیں، ہماری معاشرت کیا ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ تیسرا اینتھروپولوجی۔ اینتھروپولوجی جو ہے وہ ہے ہماری طرز حکمرانی کیا ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر 50 سال سے سیاستدان حکمران لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، تو وہاں پہ مائگریشن تو ہونی ہی ہونی ہے نا، جس طرح سے مائگریشن برین ڈرین ہو رہا ہے، نوجوانوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا 50 سال ہو گئے سارے کے سارے قصے کو، صحیح ہے۔ تو اس ملک کے ادارے کیا کر رہے ہیں، انصاف کیسے مل رہا ہے، اور ساری چیزیں کیسی ہیں، اس کا بھی علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ خالی کسی کو سمجھانے سے کام نہیں چلے گا۔ دین کمیونیکیشن، زبان یار من ترکی نہ میدانم، کہ آپ کو اپنی بات ان سے کہنا اور ان کی بات سننے اور سمجھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بہترین کمیونیکیشن کا نظام بتائیں۔ آپ بتائیں باہر بھلے کچرا ہے لیکن آپ بہت اچھے ماحول میں کام کر رہے ہیں، آپ یہ میسج چھوڑیں ان کے لیے۔ اور اس سے اگلا ہے مینجمنٹ اسکلز، کہ آپ اوور آل ایک ماڈل مینیجر کے طور پہ ہوں اور آپ لوگوں کو کہیں تو آپ کی سنیں۔
ٹھیک ہے نا. پائپ پیپر دیکھا تھا نا آپ نے کہ وہ بجاتا تھا اپنے اکوپمنٹ تو پیچھے سارے بچے اس کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے. تو اسی طریقے سے جو نا آپ کے اندر وہ مینجمنٹ اسکلس ہونی چاہیے جس میں لوگ آپ کی سنتے ہوں، لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہوں. آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی ادارے میں نئے امپلائیز آتے ہیں اچھے ادارے کے اندر تو وہاں اورینٹیشن ہوتا ہے. وہ اورینٹیشن اصل میں اس کا 1/2 یعنی آدھا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آنے والے کو یہ بتائیں کہ ہمارا ادارہ کیسا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیا طریقۂ کار ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ذہنی طور پہ ہمارے ساتھ جڑ جائے. تو اورینٹیشن ہوتی اس لیے. تو امید ہے کہ یہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ ٹاپک آپ ان لوگوں کو ضرور بھیجیے گا جو آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھا رہے ہیں. بڑا اچھا موضوع ہے یہ، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھیجیے گا، اور جو کسی بھی ادارے میں اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے سارے دوستوں کو ضرور بھیجیں. اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.